एक अंडे और रोटी का सदका माह सफ़र में इस तरह कर दो, इसी महीने में दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा से एक बुज़ुर्ग ने बताया कि माह सफ़र में ये एक सदका इस तरह से कर दो, अल्लाह के फजलो करम से दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज़्क़ ही रिज़्क़ आएगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी सारी की सारी गुर्बत परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा इससे निजात मिल जाएगी। आपके घर में दौलत की इस कदर बारिश होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज़्क़ और दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये अमल सिर्फ़ आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफ़र का महीना चल रहा है, बड़ी ही बरकतों के साथ अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए ये इस्लामिक साल का दूसरा महीना जारी है। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने के अंदर रातों रात दौलतमंद अमीर हो जाएं, तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका बताए गए तरीके तरतीब से कर देना है। इंशाअल्लाह इसका पूरा तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने सदका किस तरीके से करना है, किसको देना है, कैसे देना है, इसके ऊपर कौन सा अमल पढ़ना है। यकीन कीजिए कि इस सदक़े को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वो सारी की सारी रुकावटें बंदिशें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आजकल के ज़माने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े से पैसे मौजूद हैं तो इससे आप ज़िंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी ज़रूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकसद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, इनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूँ कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज़्ज़त और दौलत है, पैसा है, बड़ी वक़ार की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसी तरह आप भी ज़िंदगी गुजारें, तो इसलिए आपको बहुत सारी दौलत की, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक सिर्फ़ दौलत इतनी अता फरमाना कि जितनी हमारे लिए बेहतर हो, क्योंकि बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखा है जो लखपति से कखपति थे। जैसे ही वो लखपति हुए तो इनके अंदर गरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। इन्होंने अपने से नीचे तबके के लोगों को जलील करना शुरू कर दिया। इनसे ऐसे मुंह मोड़ने लगे जैसे वो इस दुनिया में दौलतमंद पैदा हुए थे। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। वो नज़दीक के रिश्तेदार हों, आपके गली मोहल्ले वाले हों, यहाँ तक कि आपके अपने सगे बहन भाई भी हों, इन्हीं बहन भाइयों से प्यार करेंगे, इन्हीं की इज़्ज़त करेंगे जो दौलतमंद होंगे। गरीब बहन भाइयों को कोई मुंह तक नहीं लगाता, मुंह लगाना पसंद नहीं करता, इनकी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन आप परेशान ना हो, आज मैं जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपने इस नीयत के साथ करना है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से आपके घर में रिज़्क़ और दौलत अता फरमा दे, इसकी बरकत से आपकी परेशानियों को दूर फरमा दे। आपने मायूस नहीं होना। मायूस वो होता है जो अल्लाह ताला पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, आप किसी चीज़ से महरूम नहीं रहेंगे। बस आप अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और यकीन रखें। जो शख्स अल्लाह की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखता है वो कभी भी मायूस नहीं होता। वो परवरदिगार आपको वहाँ से रिज़्क़ देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। रोटी और अंडे के सदक़े को देते ही आपके रिज़्क़ की तंगी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आपके घर में दौलत, पैसा, रिज़्क़ आने लगेगा। अगर आप कारोबार करते हैं, आपको अपने कारोबार में बेपनाह तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते, घर में भी नहीं करते, घर में भी फारिग बैठे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे इसबाब पैदा फरमाएगा कि वहाँ से पैसा आने लगेगा जहाँ से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। ये एक छोटा सा सदका आपको दौलतमंद बना सकता है, बड़ी तेज़ी के साथ बना सकता है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने सदका कैसे करना है, कौन सा अमल पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज़ को अपने
ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ صدقے کے لیے آپ نے جو روٹی بنانی ہے وہ تازی روٹی بنانی ہے۔ اکثر اوقات گھر میں بچی ہوئی روٹی بھی پڑی ہوتی ہے، صبح کی، دوپہر کی یا شام، وہ روٹی آپ نے استعمال نہیں کرنی، تازی روٹی بنانی ہے، کیونکہ جتنی تازی اور محبوب چیز آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ ایک تازی روٹی پکا لیں، اس کے بعد اب آپ نے ایک انڈا لے لینا ہے، انڈا چیک کر لیں کہ خراب نہ ہو، اس کو نکال کر چیک کریں، اگر اندر سے ہل رہا ہو تو آواز آ رہی ہو تو سمجھ لیں انڈا خراب ہے۔ اگر کل گرمی کا موسم ہے، انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں، انڈا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ روٹی اپنے سامنے رکھ لیں، اس کے اوپر انڈا رکھ لیں۔ اب اس کے اوپر آپ نے کچھ عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ ماہ سفر میں دیا ہوا یہ ایک صدقہ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کریں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ دے کر دیکھو۔ آپ نے یا اللہ یا رزاقو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاقو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رزاقو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم، یہ ایسے اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر میں پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بندہ رب کریم کو یا اللہ یا رحیم یا کریم سے پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتے ہیں، تو آج ایک روٹی اور ایک انڈے پر یہ ایک اسم اعظم پڑھ کر صدقہ کر دو۔ آپ نے یا اللہ یا رحیم یا کریم کو پڑھنا کیسے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحیم یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحیم یا کریم کو پڑھ کر آپ کو راضی کر لیا۔ اب آپ کے رزق میں جتنی بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتے ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تو آج تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو صورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ فلق ہے، جو جادو جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔
سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ ناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن مجید کی سب سے آخری سورت مبارکہ ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی، جو کہ نظر بد سے بچاتی ہیں، بلاؤں سے بچاتی ہیں، نحوستوں سے بچاتی ہیں، جادو جنات کے اثرات سے بچاتی ہیں، ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب خاص بات توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے ہی اس کے اوپر آپ پھونک مار لیں، اس روٹی اور انڈے کو آپ نے لپیٹ کر اپنے سر کے اوپر سے 7 چکر دینے ہیں۔ پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ ایک چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دینی ہے جو صدقے کا حقدار ہو۔ صدقہ صرف حقدار کو ہی لگتا ہے، اس فقیر کو نہیں دے دینا جو پہلے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر یا مساکین ہے، یا جس کو آپ بہتر سمجھے کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے، تو وہ روٹی اور انڈا آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ صدقہ دیتے ہی پہلے دن ہی آپ کو اس کا ایسا اثر ملے گا کہ ہر طرح کی بلائیں، نحوستیں، رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چھوٹا سا عمل، اس کو ماہ سفر میں صرف 1 بار کر کے دیکھیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیروں کثیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج ایک خصوصی دعا میں آپ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ سفر کی خصوصی دعا میں آپ کا نام شامل کر لیا جائے گا، جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔